انور صاحب 2400 کروڑ کے اثاثے بشرا بیگم کے بچوں کے بن چکے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ نکاح ہونے کے بعد. پھر جو بشرا بیگم کے بھائی ہیں احمد مشتبہ، ان کے بھی کچھ کرپشن سکینڈل سامنے آ رہے ہیں. کس طرح انہوں نے یہ جو نکاح ہوا تھا قاسم کے ابا اور بشرا بی بی کے درمیان، اس کے بعد کیسے ان کے اثاثے ایک دم سے بڑھنا شروع ہوئے. قبضہ مافیا کے ذریعے انہوں نے بڑا پیسہ بنایا اور بہت نوٹ چھاپے ہیں. انہوں نے دونوں بہن بھائی نے مل کے کچھ جگہوں پہ انویسٹمنٹ کی، بہت بڑی بڑی جگہوں پہ. تو قاسم کے ابا کو ہم دیکھ رہے ہیں کہیں سے بھی فی الحال کوئی ریلیف ملتا نظر نہیں آ رہا. نہ ان کی جیل سے منتقلی ہوئی ہے، نہ ہی ان کو کوئی کسی قسم کی ابھی ان کی ہیئرنگ میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. ڈو یو تھنک کہ پولیٹیکل سینیریو ان کے فیور میں ہوگا ابھی؟ دیکھیے سلمہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سارے جہاں ہے کہ ان کے دور اقتدار میں جو پنجاب میں ہوتا رہا وہ سب کے سامنے تھا. جس طرح پوسٹنگ ٹرانسفر ہوتی رہی پیسے لے کر، وہ بھی سب کے سامنے تھا. 5 سے 10 کروڑ روپیہ جی ہمیں کھل کر بات کرنی چاہیے. جس طرح ان کے دیکھیے ایسٹ میں اضافہ ہوا اس کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. ابھی اتفاق سے مجھے نہیں پتا تھا آپ یہ کوشچن کریں گے. یاد ہے جب میں فون پہ تھا تو میں نے آپ کو یہ بات کہی تھی کہ ہمارے ہاں لوگ امیر ہوتے جا رہے ہیں، ریاست اور حکومت کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ کرپشن ہے، اور اس کو میں کہتا ہوں کہ بالکل منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے. اسے انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے، پہلی بات. دوسری بات، عمران خان صاحب کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا. اس کی وجہ سن لیجئے، کیونکہ ان کے دور اقتدار میں جو وہ کرتے رہے ہیں، ایک تو وہ بھگتیں گے. دوسرا آپ دیکھیے کہ اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی لڑ کر کوئی بھی نہیں رہ سکتا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہی کے کندھے پہ چڑھ کر آپ سوار ہو کے جب اقتدار میں آتے ہیں تو پھر اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ ہو تو بالکل ٹھیک ہے، یہ بیان درست ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ کسی اور پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہو ملک کے لیے یا کسی بھی وجہ سے، تو پھر اس میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. دوسرا، ریلیف نہ ملنے کی وجہ میں نے آپ کو یاد ہوگا ہم نے آپ کو کہا تھا اس وقت بھی کہ عدالتوں کا جو رویہ ہے مستقبل میں وہ بڑا کاؤنٹ کرے گا آئندہ عام انتخابات میں. اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. دوسری بات آپ کو یاد ہوگا، یہ بھی میں نے آپ کو کہا تھا جتنے یہ نام لیے جا رہے ہیں ان میں سے کوئی نام نہیں ہوگا. یہ وہ نام آیا، اس پہ ذرا دیکھ لیجیے گا، انوار اللہ کاکڑ کا. ایک تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت زیادہ قریب ہیں اور تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کے ساتھ بھی لائن ہیں. ان کے نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی بڑے اچھے مراسم ہیں، اور آپ کو فوٹیج بھی چل رہی ہوگی. 15 دن پہلے مریم نواز صاحبہ سے بھی انہوں نے ملاقات کی ہے. اچھا، پڑھے لکھے آدمی ہیں، سمجھدار ہیں، چیزوں کو جانتے ہیں. اور یہ بات درست ہے کہ وہ اس لیے تو نگران سیٹ اپ کو انہوں نے دیا تھا کہ اختیارات بھی ان کے بڑھائے ہیں. اب وہ آئے ہیں اور وہ ملک کی بہتری کے لیے ان کی بیکنگ پہ اسٹیبلشمنٹ موجود ہے. وہ کچھ نہ کچھ بہتر کریں گے. انتخابات میں تاخیر ضرور ہوگی. اس کی وجوہات ایک تو الیکشن کمیشن میں جو آپ کا نئے سینسز ہے، اس کے بعد آپ کی حلقہ بندی ہے، اور اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر فیصلہ جس طرح دیکھیے یہ جو فیصلہ تھا جو ابھی جس پہ نواز شریف صاحب اور جہانگیر ترین صاحب نااہلی ان کی پھر برقرار ہے، ورنہ تو یہ تھی شہباز شریف صاحب کے دور میں ان کی نااہلی ختم ہو جانی چاہیے تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ وہ اب بھی اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہے، اور نیکسٹ اگلے 5 سال میں بھی اگر موقع ملا اور ملے گا، اور مجھے لگتا ہے یہ انہی کو ملے گا. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ بڑے بھائی بھی تارا ہے ڈیفینیٹلی ہیں، جو حالات بتا رہے ہیں اس کے مطابق تو ہیں. بڑے بھائی اب کیا، چونکہ چھوٹے بھائی نے کبھی ان کی بے ادبی نہیں کی، لیکن مجھے اب لگ رہا ہے کہ اب حالات کچھ بدل رہے ہیں اور بے ادبی ہونے کے چانسز ہیں.